الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ معزز مکرم میرے انتہائی واجب الادب قابل احترام حضرات سامعین محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ کے ایام سے جاری ہے اور اس میں وقتاً فوقتاً کچھ دیگر مصروفیات کی بنا پر بیچ میں چھٹی ہوتی رہتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کریں گے۔ سامعین محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر موجود تمام کے تمام انسان، ان کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی دھرم اور کسی بھی علاقے یا کسی بھی زبان سے ہو، امت کا ایک طبقہ اس وقت اپنے آپ کو بڑی پریشانیوں میں اور بڑی تکلیفوں میں اور بڑی ذہنی الجھنوں میں محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر اسی کے اوپر سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل سب سے زیادہ اسی کو لاحق ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اسی موضوع پر، انسان کے نفسیاتی مسائل کہ جس کو آج کی اصطلاح میں ڈپریشن کا بھی نام دیا گیا ہے، چونکہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے والی تمام کی تمام شخصیات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ السلام نے جہاں اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر کے اس امت کے لیے پیش کیا، تو وہیں ہم نے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے ساتھ ساتھ آپ کے اقوال کو بھی محفوظ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام انسانی زندگی کی تکلیفیں، پریشانیاں، ذہنی دباؤ، ذہنی الجھنیں، اس کے متعلق بھی پوری انسانیت کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے بے شمار دعائیں منقول جو انسان کو وقتاً فوقتاً آنے والی پریشانیوں میں پڑھنی چاہیے، اور وہ انسان جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرے اور یقین کے ساتھ ان کو پڑھے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی پریشانیاں، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں
وہ تمام کی تمام دعائیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہیں۔ انسان کو وقتاً فوقتاً بے شمار پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے موضوع کے تحت کہا کہ ڈپریشن، نفسیاتی مسائل، اس کی چند وجوہات تو بے شمار ہو سکتی ہیں اور بے شمار بیان کی گئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول چند دعائیں اور اس کی چند وجوہات آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی وجہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے ان وجوہات کو بیان کروں، خطبے کے اندر اس عاجز نے اللہ کے کلام کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یقیناً سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اور آپ کو آج سے 1400 سال پہلے یہ دعا سکھلا کر کے گئے ہیں کہ اے میری امت، اے امت کے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے دینی بھائیوں، پوری امت کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر دیجئے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں نار کے عذاب سے، ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے۔ میرے عزیزوں، یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ علماء مفسرین نے اس کی بے شمار تشریحات، بے شمار تفسیرات بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت علامہ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے، دنیا کے اندر موجود تمام کی تمام ظاہری اور باطنی جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ تمام کی تمام خوبیاں اس حسنہ کے اندر اللہ رب العزت نے داخل کر دی ہیں۔ یعنی جب انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر دیجئے اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں کو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کیا دنیا کی ظاہری اور باطنی خوبیاں ہیں؟ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر پیش آنے والی تمام کی تمام چیزیں اس حسنہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ میری دنیا کو درست کر دیجئے، میری زندگی کو بہتر بنا دیجئے، میرے معاملات کو بہتر کر دیجئے، میں دوسروں کے ساتھ جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، میرے ذہن میں جو الجھنیں، تکلیفیں، پریشانیاں، جو بھی چیز ہیں، معاملات، اخلاق، کردار، جس اعتبار سے بھی، جس انداز سے بھی میں الجھنوں میں مبتلا ہوں، میرے مولا ان تمام کی تمام چیزوں کو دور فرما دیجئے۔ یہی دنیاوی حسنہ ہے۔ آخری حسنہ، اخروی حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یا رب کریم مجھے جہنم کی زندگی سے محفوظ کر کے جنت کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ یہی دنیاوی اور آخرت کی حسنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا اللہ کے نبی کے واسطے سے اللہ نے بتا دی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اس کی چند وجوہات آپ سے بیان کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی مایوسی، اس کا ذہنی دباؤ، ذہنی الجھنوں کی سب سے پہلی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ صبر اور شکر کی کمی ہے۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، تو انسان دنیا کے اندر جس انداز سے اس کو زندگی گزارنی ہے، اس کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے کس کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور حق پر جمے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر جمے رہے۔ یہی وہ صبر ہے میرے عزیزوں۔ دنیا کے اندر آنے والی پریشانیاں، تکلیفیں، ذہنی الجھنیں جتنی بھی آئیں، اللہ رب العزت سے صبر کی دعائیں مانگتے رہیں، صبر پر جمے رہیں۔ اس کے اندر تو عوام معاملات
کچھ نہ کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن دوسری چیز جیسا کہ میں نے عرض کی، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزاری کرتے رہے، میرے شکر گزار بندے بنے رہے، جتنی بھی میں تم کو پیش چیزیں کرتا ہوں، جتنی بھی تم کو نعمتیں عطا کرتا ہوں، خواہ ان کا تعلق کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے ہو، بڑی سے بڑی نعمت سے ہو، کسی بھی اعتبار سے، علم میں، عمل میں، مال میں، دولت میں، منصب میں، جو بھی نعمتیں میں تم کو عطا کرتا ہوں، اگر تم اس کی شکر گزاری کرتے رہو گے، اللہ کا شکر اس پر ادا کرتے رہو گے، تو میں ان تمام کی تمام چیزوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکر بندے بنے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں صبر اور شکر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، اس پر جمے رہنا ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی بے شمار دعائیں منقول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کئی مرتبہ یہ دعا پڑھتے نظر آتے تھے، رب اجعلنی لک شکرا لک ذکارا لک رہابا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اوہابا منیبا، اے رب کریم مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لیجئے، ذکر کرنے والا بندہ بنا لیجئے، بہت زیادہ ڈرنے والا، اطاعت گزار، فرما بردار، عاجزی و انکساری سے جھکنے والا، تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ یقیناً یہ کس طرح کی دعا ہے؟ یہی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سب کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، صبر کرنے والے بنے، اللہ رب العزت تمام کی تمام پریشانیوں سے، آدھی تکلیفوں سے انسان کو دور کر دے گا۔ ایک وجہ ہم نے سمجھی، دوسری وجہ قناعت کی کمی۔ انسان، یہ قناعت کیا چیز ہے؟ اس کی بھی بے شمار تعریفیں کی گئی ہیں۔ قناعت کی مختصر لفظوں میں اگر سمجھیں کہ جو دیا گیا ہے اسی پر اللہ کا شکر کرتے رہیں اور صبر کے ساتھ کام لیتے رہیں۔ قناعت کی کمی کس وقت محسوس ہوتی ہے؟ جب انسان اپنوں سے جو مال میں، جاہ میں، عہدے میں، منصب میں، کسی بھی اعتبار سے دوسرے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر تکلیفیں آنے لگتی ہیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں آنے لگتی ہیں، اسے قناعت نہیں ہے۔ جو دیا گیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ پوری دنیا کا نظام ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں بڑے سے بڑے امیر شخص کو، اس کے پاس کتنا ہی اچھا مال ہو، کتنی ہی اچھی رہائش ہو، کتنی ہی اچھی وہ زندگی گزار رہا ہو، لیکن اگر وہ دنیا طلبی کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو وہ اس سے بہتر، اس سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ قناعت نہیں ہے، لیکن ایک قناعت گزار بندہ، اللہ اس کو جس حال میں رکھے کم سے کم کے اندر بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہتا ہے۔ تو اس لیے قناعت گزار بندے بنے، قناعت کے دامن کو چھوڑیں نہ۔ اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دعا سکھا کر کے گئے ہیں کہ اس کو پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی لما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری زندگی، پوری تعلیمات اور ہر آنے والا واقعہ اور ہر آنے والی پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دلانے کا ذریعہ بتا کر کے گئے ہیں۔ ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے، جب انسان دوسروں کے ساتھ کچھ معاملات کرتا ہے تو اس معاملات کے اندر درستگی نہیں ہوتی، معاملات میں کبھی کمیاں اور کبھی کچھ پریشانیاں، الجھنیں۔ مثلا کوئی کاروباری شخص ہے، وہ کسی کے ساتھ معاملات کرتا ہے یا کوئی بزنس وغیرہ چلاتا ہے تو اس کو قرض وغیرہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگرچہ ضرورت کے اعتبار سے اس کی گنجائش ہے، لینا بھی چاہیے، اگر انسان کو ضرورت ہے، اس کی اجازت بھی شریعت اسلامیہ میں دی گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرض سے پناہ چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من المآثم والمغزم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ وجہ کیا؟ یہی کہ انسان کے اوپر جب کسی چیز کا قرض ہوتا ہے، وہ قرض کسی بھی اعتبار سے ہو، میں آپ کو آزاد چھوڑ کر کے کہتا ہوں، صرف پیسوں کا قرض نہیں،
انسان کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کچھ کسی کے معاملات میں کچھ حصہ لیتا ہے، یا پیسے کے اعتبار سے جب قرض لے لیتا ہے اور وہ ادا نہ ہو، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں ذہنی دباؤ اور الجھنوں میں ہمیشہ لگے رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بھی دعا ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہو جائے تو وہ اللہ سے اس کی بھی پناہ مانگتا رہے اور اس کے متعلق بھی دعا کرتا رہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کیا ہمیں سکھاتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ عافیت کی دعا اللہ رب العزت سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یہ عافیت کیا چیز ہے؟ حضرت علامہ قطب الدین جو شارح مشکات ہیں بیان کرتے ہیں کہ عافیت کے معنی ہیں دین میں فتنوں سے محفوظ رہنا اور بدن کے اندر تمام کی تمام بیماریاں و سخت رنجشیں اور تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، یہی عافیت ہے۔ انسان کو عافیت کی طلب اللہ سے کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے پاس بے شمار مال ہوتا ہے لیکن وہ عافیت نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ایک دوسرے شخص کے پاس مال ہوتا ہے، وہ عافیت کے ساتھ اللہ سے اس کو طلب کیے ہوتا ہے، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ اس کو دیے ہوتا ہے، اس کی زندگی بہتر گزرتی ہے۔ عافیت کے یہی معنی ہے کہ دین کے اندر فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور دنیا کے اندر بدن کی تمام برائیاں، تمام کی تمام رنج و راحت، تمام کی تمام رنج تکلیفیں، ان تمام کی تمام چیزوں سے نجات کی دعا اللہ سے طلب کرتے رہنا، یہی عافیت ہے۔ کیا ہمیں یاد نہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی بہتری آپ مجھ پر نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں، جو بھی بہتری آپ مجھ پر نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ کی دعا کیا ہمیں سکھا رہی ہے؟ اللہ سے بہتری، عافیت کا طلب کرنا، یہی سب سے اہم اور سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک شخص دنیا سے پریشان ہو کر بڑی تکلیفوں میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا کہ وہ آخرت کے عذاب کو طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا عذاب اس دنیا کے عذاب سے زیادہ آسان ہے؟ اس دنیا کی تکلیفوں سے وہ شخص یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ جتنی تکلیفیں آپ مجھے دنیا کے اندر دینے والے ہیں، جتنی تکلیفیں آپ مجھے آخرت کے اندر دینے والے ہیں، جتنی پریشانیاں آپ مجھے آخرت کے اندر دیں گے، مجھے جو بھی میرے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے، میرے عزیزوں وہ شخص دعا کر رہے ہیں مجھے جتنی بھی پریشانیاں اللہ آخرت کے اندر آنے والی ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے، جس بھی اعتبار سے میں گناہوں کی سزا آخرت کے اندر کاٹوں گا، آپ وہ تمام کی تمام چیزیں مجھے دنیا میں عطا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے جب ان سے یہ دعا سنی، آپ نے ان کو منع کیا کہ یہ دنیا اس چیز کے لیے نہیں، کیا تم آخرت کے عذاب کو بہت ہلکا اور بہت آسان سمجھتے ہو؟ اللہ سے عافیت کی دعا طلب کیا کرو، اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا کرے، آخرت میں بھی بہتری عطا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، ان دونوں وقتوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی انسان اگر اللہ سے عافیت کی دعا طلب کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی میں روایت منقول ہے، اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا طلب کی جائے۔ شارح مشکات مصنف مرقات لکھتے ہیں عافیت کے معنی کیا ہیں؟ جیسا کہ ابھی میں نے علامہ قطب الدین کا حوالہ بھی دیا، انہوں نے بیان کیا تھا کہ عافیت کے معنی ہیں فتنے سے دین کے اندر محفوظ رہنا اور بدن کے اندر ہونے والی تکلیفیں، رنجشوں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی دعا طلب کرنا، یہی عافیت ہے۔ صاحب مرقات المفاتیح لکھتے ہیں
عافیت یہ لفظ دونوں جہاں کی بھلائیوں کو شامل ہے، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے اندر حضرت علامہ شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا تھا کہ دونوں جہاں کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو نجات دلانا، دونوں جہاں کی بھلائیاں انسان اگر اللہ سے مانگے، یہی عافیت ہے۔ اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتری عطا کر دے، میری آخرت کو بھی بہتر بنا دیجئے، یہی دعا انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس ماحول کے اندر رہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو موافق اور مناسب نہیں ماحول ہوتا، اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ گھریلو کچھ مسائل ہیں، ہر انسان کے مختلف مسائل، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر ایک مومن کی شان ایسی ہے کہ وہ دنیا کے اندر آیا ہے آخرت کی تیاریاں کرنے، اور جب انسان کسی چیز کی تیاری کرتا ہے، مثلا آپ کا کوئی گول، آپ کا کوئی مقصد زندگی، دنیا کے اندر بھی اگر آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ کا وہ مقصد ایسا مضبوط اور مستحکم ہے کہ اس کو حاصل کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے فلاں منصب حاصل کرنا ہے، تو اس کے درمیان آنے والی پریشانیاں، تکلیفیں، رنج سب کو وہ برداشت کرے گا، لیکن اس منصب پر پہنچنے کی وہ 100% کوشش کرے گا۔ اسی لیے دنیا کی زندگی تو آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اس لیے یہاں بھی عافیت اللہ سے طلب کریں۔ پریشانیاں آئیں ان کو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے، نہ جانے ہم نے کون سا گناہ کر دیا، ہمارے اوپر ہی کیوں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اس لیے عافیت کی دعا طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا بعض مرتبہ ماحول درست نہیں ہوتا، گھر کی پریشانیاں، تکلیفیں، اس مقام پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور وہ دعا جو ہمیں سکھا رہے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا رب کریم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا پابند، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نماز کا پابند، نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ یہ دعا کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے، اپنے ماحول کو درست کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں سکھائی ہے۔ انسان جہاں عافیت کو طلب کرے وہیں شر سے محفوظ رہنے کی دعا بھی وقتاً فوقتاً مانگتا رہے۔ ایک وجہ انسان کی یہ بھی ہوتی ہے، تکلیفیں، ذہنی دباؤ اور وساوس اور ذہنی الجھنیں، اس کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے، کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ سوچتا ہے، اور یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ زندگی کے اندر وسوسوں کا شکار وہی شخص سب سے زیادہ ہوتا ہے جو خالی الذہن، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں مصروف نہیں، صرف خالی بیٹھا ہے، اور مختلف قسم کے وساوس اس کے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ سوچتا ہے، کبھی دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی خالق کے بارے میں، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی امت۔ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف سوچنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ذہن میں اس طرح کے سوال آئیں، من خلق کذا من خلق کذا، کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، مثلا اس دنیا کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، یقیناً یہ تمام کے تمام شیطانی خیالات اور وسوسے ہیں، ان سے بھی محفوظ رہنے کی اور ان سے بھی عافیت کی اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے دعا کے بارے میں ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے عافیت کی طلب اور شر سے محفوظ رہنے کی، یعنی شیطان، جنات، ان تمام کی تمام چیزوں سے، جیسا کہ ذہنی الجھنیں، پریشانیوں میں شیطان وسوسے انسان کے ذہن میں مختلف قسم اور مختلف اوقات میں ڈالتا ہے، ان سے محفوظ رہنے کی بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں بعض مرتبہ انسان کچھ کاروباری الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مختلف اوقات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایتیں اور
کچھ ورود جو حضرات اکابر بزرگان دین نے بیان کی ہیں ان کو پڑھے، ان پر عمل پیرا رہے، صبح شام کے اوراد و وظائف۔ بعض مرتبہ انسان کی عمر بڑھتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف پہنچتا ہے، تو اس وقت بھی وہ کچھ نہ کچھ الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ میرا سب سے وسیع رزق بڑھاپے میں مقرر فرما دیجئے۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اور آپ کو سکھا کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پناہ مانگ رہے ہیں ایسے بڑھاپے سے جو کسی کا محتاج بنائے۔ اس لیے انسان اس وقت کو آنے سے پہلے ہی اگر اس وقت میں پہنچ گیا ہے، پھر بھی اللہ سے اس طرح کے بڑھاپے کی کہ جہاں وہ ذہنی اعتبار سے پریشانیوں میں پہنچ جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور یہ دعا اگر انسان اس وقت تک نہیں پہنچا، یا اللہ میرا رزق میرے بڑھاپے کے لیے مقرر فرما دیجئے، کتنی عظیم تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دے کر کے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انسان کی زندگی میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ افراد اور کچھ اشخاص، چونکہ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مذہب اسلام اور تعلیمات نبوی اعتدال کو پسند کرتی ہے، اور اعتدال پر مبنی پوری تعلیمات اسلامی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کچھ سوچتا ہے، کچھ اپنے اندر یہ چیزیں محسوس کرتا ہے، اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو جائے وہ اس کو بہت بری محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ دینی معاملات میں ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر کچھ غلط معاملات میں اور کچھ دیگر ایسی چیزوں میں، مثلا کوئی بھی کام انسان کے مزاج کے خلاف اگر ہو جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے مزاج کے خلاف جب کچھ کام ہوتا ہے تو وہ اس کو برا سمجھتا ہے، ہر وقت برا محسوس کرتا ہے۔ اس کی اولاد کچھ ذرا سی غلطیاں کر دیں اس کو برا، اور اس کے والدین اور اس کے ماں باپ اور اس کے بزنس سے تعلق رکھنے والے، خواہ کسی بھی تعلق سے رکھنے والے انسان کے مزاج کے خلاف ذرا سا بھی کچھ کام ہو جائے اس کو وہ بہت برا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ چیز علماء نے لکھا ہے، بڑھتے انسان کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل انسان سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو تو سوچتا ہے، جو تو کرتا ہے، وہی سب سے بہتر ہے۔ باقی سب افراد، باقی سب لوگ اس دنیا کے اندر کم دماغ، کم عقل، بے وقوف قسم کے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے یہیں سے یہ تکبر کی علامت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری طرف جہاں قرآن اور شریعت اسلامی ہمیں تواضع، انکساری کا حکم دیتی ہے، وہیں کچھ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بالکل پستنگ حالت کی زندگی گزارے، نہ کسی سے تعلق رکھے، نہ کسی سے بولے چالے، بس اما جہت اللہ رب العزت سے تعلق لگائے رکھے، یا اپنے آپ کو بس تمام کی تمام چیزوں سے بے دخل کر کے بس اپنے آپ میں ایک درویش سے بھی ادنا قسم کی زندگی گزارے۔ یہ بھی مذہب اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ربا مجھے میری نگاہ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجیے۔ یقیناً پہلی مرتبہ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجیے۔ یقیناً انسان اپنے آپ کو کچھ محسوس نہ کرے، اپنے آپ کو سب سے کمتر، سب سے پستہ قسم کا انسان سمجھے، لیکن اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنی وضاقتہ، اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ایک مومن کی شان اور ایک مسلمان کا مزاج جس انداز کا ہونا چاہیے اس انداز کا اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تکبر اپنے اندر پیدا کرے، بلکہ اپنے آپ کو سب سے کمتر محسوس کرے، لیکن اپنے مزاج سے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے تعلق سے سب سے اعلیٰ انسان بن کر کے اس دنیا کے اندر دکھائے۔ اور جب اس طرح کی زندگی کوئی شخص پیش کر کے دکھاتا ہے تو یقیناً یہ امت اس کو اپنے سر کا تاج بنا لیتی ہے اور اپنے سر کے اوپر بٹھاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اس کی زندہ
جاگتی مثال ہے، کیا ولولہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں ایک کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یہی کہ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اتنی مضبوط، منظم اور مرتب طریقے سے گزارے کہ دنیا اس سے سبق حاصل کرے اور یہ دیکھے کہ یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن دنیا اس کو بہت کچھ سمجھتی ہے۔ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں، ایسے اس کے اخلاق ہیں، ایسے اس کی تعلیم ہے، ایسی اس کی تربیت ہے، ایسا اس کا مزاج ہے، ایسا اس کا کردار ہے، ایسا اس کا لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، خود میں کتنی پریشانیاں لیے بیٹھا ہے، دوسروں کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ یہی ایک مومن کی شان اور ایک مومن کا مقام ہونا چاہیے۔ یہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چند دعائیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس عاجز کی طرف سے کچھ عمدن سہون کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو تو معذرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ حضرات سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سبھی کو امت مسلمہ کا ایک عظیم فرد، ایک عظیم انسان اور ایک مومن کی جو شان ہونی چاہیے اس طرح کا انسان بنا دے، اور مجھے بھی اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں شامل حال کر لے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، ذہنی الجھنوں کو، تکلیفوں کو، دینی، دنیاوی اور معاشی جس اعتبار کی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔